بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ البقرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ جی، ہم پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 2 سیقول، اور آج ہم پڑھیں گے اس کا رکوع نمبر 27، جو کہ آغاز ہو رہا ہے ہمارا آیت نمبر 3 سے، اور انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے یہ آیت نمبر 221 تک۔ 5 ہی آیات ہیں، مختصر سا ہمارا آج کا رکوع ہے۔ سب سے پہلے ہم کریں گے اس کا مختصر خلاصہ، اس کے بعد لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت، اور اس کے بعد انہیں آیات کی تطبیق کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آیت کا آغاز ہمارا پھر ایک اور سوال سے ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہاں سے آغاز ہوگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے عزت والے مہینوں میں لڑائی کرنے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ تو یہاں چونکہ قتال کا یعنی جہاد کا حکم ہو گیا تھا، اور جہاد کے بارے میں سوال آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ فتنہ ارتداد کیا ہے، یعنی فتنہ کیا چیز ہے، جس کے بارے میں اسی رکوع میں آئے گا کہ الفتنۃ اکبر من القتل، قتل سے بھی بڑا گناہ ہے فتنہ۔ کفار اس وقت تک لڑائی جاری رکھیں گے جب تک وہ مسلمانوں کو اپنے دین سے نہ پھیر دیں، یعنی جو شخص دین اسلام پر ایمان لایا اور پھر اس سے مرتد ہوا اور اسی حالت میں مرا، اس کے دنیا اور آخرت کے جملہ اعمال اکارت ہو گئے، یعنی ضائع ہو گئے، وہ دوزخی ہے۔ ارتداد کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات اور احکام کی پیروی سے انکار کر دیں اور قانون خداوندی یعنی اسلامی نظام سے باغی ہو کر غیر طاقتوں کے غلام بن جائیں اور ان کے اعلی کار کے طور پر کام کریں۔ کسی ملک میں جہاں کہ اللہ کی بجائے کسی انسان کی حکومت کا غلام بنایا جائے، وہ ارتداد کی صورت ہے۔ اسلام کی کسوٹی 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 ایمان یا خدا پرستی، یہ جڑ اور روح ہے۔ دوسرا اعمال صالحہ، یہ ایمان کا جسم یعنی شاخیں ہیں۔ اور تیسرا اسلامی نظام، جس کا مرکز حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ جنگ کے سلسلے میں 3 سوال پیدا ہوئے اور ان کا جواب دیا گیا۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے اور اب تک سمجھا جاتا ہے کہ شراب سے لڑائی میں مدد ملتی ہے، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی تھیں انہی کے بارے میں یہاں پہ تذکرہ آ رہا ہے کہ شراب سے لڑائی میں مدد ملتی ہے، اور جوا حصول زر کا بڑا ذریعہ ہے۔ یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ صرف اشیاء کے نفع کے پہلو ہی کو دیکھنا نہیں چاہیے، بلکہ نفع اور نقصان دونوں کو تولنا چاہیے۔ جس چیز میں نقصان زیادہ ہو اسے ترک کر دینا چاہیے، اگرچہ تھوڑا بہت نفع بھی کیوں نہ حاصل ہو رہا ہو۔ جس چیز میں نفع زیادہ ہو اسے اختیار کر لینا چاہیے، اگرچہ اس میں نقصان کا بھی احتمال ہو۔ دوسرا سوال مصارف جنگ اور دوسری قومی ضرورتوں کے لیے کس قدر انفاق کیا جائے۔ فرمایا کوئی خاص قید نہیں، اپنی ضروریات معیشت سے جو کچھ فاضل ہو، یعنی جو ایکسٹرا ہو آپ کے پاس معاش میں سے، وہ بچ جائے اسے راہ حق کے مقصد کے لیے لگا دو۔ تیسرا سوال لڑائی میں شہید ہونے والوں کی یتیم بچوں کے بارے میں تھا۔ حکم ہوا کہ جس طریقے سے بھی ان کی پرورش اور اصلاح ہو سکے وہ بہتر ہے، اسی بات کو اختیار کیا جائے۔ اگر انہیں اپنے گھرانے میں شامل کر لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، کوئی غیر نہیں ہیں۔ آگے پھر جنگ کے مختلف حالات بتاتے ہوئے، کیونکہ لوگ جو تھے وہ جب جہاد کے لیے چلے جاتے تو ان کے بچے بیوی پیچھے گھر میں جب جو لاوارث رہ جاتے تھے ان کے بارے میں احکام ہوئے۔ جنگ کے بعد یتیموں کی طرح عورتوں کے متعلق بھی کئی سوال پیدا ہوئے، لہٰذا اس معاشرتی پہلو پر بھی احکام بیان کر دیے گئے ہیں۔ مشرک مرد اور عورت سے، مشرک عورت جو ہے وہ اس کے لیے، اور مومن مرد اور مومن عورت، ان کا نکاح آپس میں
جائز نہیں ہے، بلکہ مشرک مشرک کے لیے اور آزاد آزاد کے لیے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے دین کے اوپر ایمان، مومن مومن کے لیے ہے اور مشرک مشرک کے لیے ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ جو لوگ تمہارے دین کی وجہ سے تمہارے دشمن ہو گئے ہیں اور تمہیں راہ حق سے برگشتہ کر رہے، ان کے ہمراہ تمہارا زواجی رشتہ کبھی فلاح اور سعادت کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ یہاں پر ہماری یہ آیات کے آخری میں وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، یعنی کھول کھول کر تمہارے لیے آیات بیان کر دی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے، اپنی مغفرت کی طرف بلاتا ہے اپنے حکم کے ساتھ۔ تو اتنی واضح آیات آنے کے بعد بھی اگر تم ان پر عمل نہیں کرو گے، یہاں پہ جنگ کا ذکر ہوا، قتال کا، جہاد کا، اور جہاد کے بعد یتیموں کی کفالت کا، اور اس کے بعد نکاح کا، کہ مشرک کا مشرک کے ساتھ اور مومن کا مومن کے ساتھ، یعنی کسی مشرک کا مومن کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ یہ تھا تعلیم قرآن سے ہمارا خلاصہ۔ اب دیکھتے ہیں کچھ احسن البیان سے۔ رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے زمانے جاہلیت میں بھی حرمت والے سمجھے جاتے تھے، جن میں قتال اور جدال ناپسندیدہ تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو روز آفرینش ہی سے ان کو حرمت والا قرار دے دیا، یعنی پہلے دن سے ہی۔ اس لیے اسلام میں بھی ان کی حرمت کو ملحوظ رکھنے کی تاکید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک مسلمان فوجی دستے کے ہاتھوں رجب کے مہینے میں ایک کافر قتل ہو گیا اور بعض کافر قیدی بنا لیے گئے۔ مسلمانوں کے علم میں یہ نہیں تھا کہ رجب شروع ہو گیا ہے۔ کفار نے مسلمانوں کو طعنہ دیا کہ دیکھو یہ حرمت والے مہینے کی حرمت کا بھی خیال نہیں رکھتے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی اور کہا گیا کہ یقیناً حرمت والے مہینے میں قتال بڑا گناہ ہے، لیکن حرمت کی دہائی دینے والوں ان کو اپنا عمل جو ہے وہ نظر نہیں آتا، یہ خود اس سے بھی بڑے جرائم کے مرتکب ہیں۔ یہ اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں اور وہاں سے مسلمانوں کو نکلنے پر انہوں نے مجبور کر دیا۔ علاوہ ازیں کفر و شرک بجائے خود قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، کیونکہ اس کے لیے اگر مسلمانوں سے غلطی سے ایک آدھ قتل حرمت والے مہینے میں ہو گیا تو کیا ہوا، اس پر وہ واویلا کرنے کے بجائے ان کو اپنا نام سیاہ بھی تو دیکھ لینا چاہیے۔ جب اس قسم کی شرارتیں، یعنی یہ اپنی شرارتوں، سازشوں اور تمہیں مرتد بنانے کی کوشش سے باز آنے والے نہیں ہیں، تو پھر تم ان سے مقاتلہ کرنے میں ماہ حرام کی وجہ سے کیوں رکے رہے ہو؟ جو دین اسلام سے پھر جائے یعنی مرتد ہو جائے، اگر وہ توبہ نہ کرے تو اس کی دنیاوی سزا قتل ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے من بدل دینہ فقتلوہ، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے کہ آیت شریف میں اس کی اخروی سزا بیان کی جا رہی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ ایمان کی حالت میں کیے گئے اعمال صالحہ بھی کفر اور ارتداد کی وجہ سے کالعدم ہو جائیں گے، اور جس طرح ایمان قبول کرنے سے انسان کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح کفر و ارتداد سے تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ تاہم قرآن کے الفاظ سے واضح ہے کہ حبط الاعمال، یعنی عملوں کا ضائع ہونا اسی وقت ہوگا جب خاتمہ کفر پر ہوگا۔ اگر موت سے پہلے تائب ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہوگا، یعنی مرتد کی توبہ مقبول ہے اگر مرنے سے پہلے توبہ کر لے، موت کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہے، یہ یاد رکھیے۔ جس طرح فرعون کا ذکر ہمیں واضح الفاظ میں آ چکا ہے قرآن مجید میں کہ اس نے جب موت کو سامنے دیکھ لیا اس وقت اس نے توبہ کی تھی تو اللہ نے وہ قبول نہیں کی تھی۔ بڑا گناہ تو دین کے اعتبار سے ہے۔ آگے پھر ہمارے پاس جو ایک اور سوال آتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، فرماتے ہیں فائدوں کا تعلق دنیا سے ہے، مثلاً شراب سے وقتی طور پر بدن میں چستی اور مستعدی اور بعض ذہنوں میں تیزی آ جاتی ہے، جنسی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے جس کے لیے اس کا استعمال عام ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کی خرید و فروخت نفع بخش اور کاروبار ہے، جو کہ اس کے بیچ میں ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ بتایا گیا ہمیں ان آیات میں کہ شراب کا اگر فائدہ ہے تو اس کا نقصان بہت بڑا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب پہلے یعنی اس کو مکمل طور پر حرام نہیں کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، اسی لیے ساتھ تھوڑا سا فائدہ بھی بتایا گیا، لیکن اس کے بعد مستقل طور پر اس کو مکمل طور پر حرام قرار دے دیا گیا تھا۔ جوئے میں بھی بعض دفعہ آدمی جیت جاتا ہے تو اس کو کچھ مال مل جاتا ہے، لیکن فائدے ان نقصانات اور مفاسد کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے جو انسان کی عقل اور اس کے دین کو ان سے پہنچے۔ اس لیے فرمایا کہ ان کا گناہ ان کے فائدوں سے بہت بڑا ہے۔ اس طرح اس آیت میں شراب اور جوا کو حرام تو قرار نہیں دیا گیا،
تاہم اس کے لیے تمہید باندھ دی گئی ہے۔ اس آیت سے ایک بہت اہم اصول یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر چیز میں چاہے وہ کتنی بھی بری ہو کچھ نہ کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں۔ مثلاً ریڈیو، ٹی وی اور دیگر اس قسم کی ایجادات ہیں اور لوگ ان کے پاس فوائد بیان کر کے اپنے نفس کو دھوکہ دے دیتے ہیں۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ فوائد اور نقصانات کا تقابل کیا ہے، خاص طور پر دین اور ایمان اور اخلاق اور کردار کے لحاظ سے۔ اگر دینی نقطۂ نظر سے نقصانات اور مفاسد زیادہ ہیں تو تھوڑے سے دنیاوی فائدوں کی خاطر اسے جائز قرار نہیں دیا جائے گا۔ اس معنی کے اعتبار سے کہ یہ اخلاقی ہدایت ہے یا پھر یہ حکم ابتدائی اسلام میں دیا گیا جس پر فرضیت زکوٰۃ کے بعد عمل ضروری نہیں رہا، تاہم افضل ضرور ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں ما سہل وتیسر ولم یشق علی القلب۔ فتح تقدیر نے اسے روایت کیا ہے کہ جو آسان اور سہولت سے ہو اور دل پر شاق یعنی گراں نہ گزرے۔ اسلام نے یقیناً انفاق کی بڑی ترغیب دی ہے، لیکن یہ اعتدال ملحوظ رکھا ہے کہ ایک تو اپنے زیر کفالت افراد کی خبرگیری اور ان کی ضروریات کو مقدم رکھنے کا حکم دیا ہے، دوسرے اس طرح خرچ کرنے سے بھی منع کیا ہے کہ کل کو تمہیں یا تمہارے اہل خاندان کو دوسرے کے آگے دست سوال دراز کرنا پڑے، یعنی دوسروں کے اوپر، یتیموں پر، یا جو کہ بتائے گئے ہیں ہمیں لواحقین بتائے گئے ہیں کہ جن کو ہم زکوٰۃ وغیرہ یا جن کے اوپر ہم مال خرچ کر سکتے ہیں ان کو اتنا بھی نہ دے دو کہ پھر خود دوسروں کے آگے سوالی بن جاؤ۔ جب یتیموں کا مال ظلماً کھانے والوں کے لیے وعید نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ڈر گئے اور یتیموں کی ہر چیز الگ کر دی، حتیٰ کہ کھانے پینے کی کوئی چیز بچ جاتی تو اسے بھی استعمال نہ کرتے اور وہ خراب ہو جاتی، اس ڈر سے کہ کہیں ہم بھی اس وعید کے مستحق نہ قرار پا جائیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اسے ابن کثیر نے روایت کیا ہے، یعنی تمہیں بغرض اصلاح اور بہتری بھی ان کا مال اپنے مال میں ملانے کی اجازت نہ دیتا، یعنی مشرکہ عورتوں سے مراد بتوں کی پجاری عورتیں ہیں، کیونکہ اہل کتاب یہودی یا عیسائی عورتوں سے نکاح کی اجازت قرآن مجید نے دی ہے، البتہ کسی مسلمان عورت کا نکاح کسی اہل کتاب مرد سے نہیں ہو سکتا۔ تاہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلحتاً اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کو ناپسند کیا۔ ابن کثیر نے اسے روایت کیا ہے اور یہ اس کا انشاءاللہ تعالیٰ ہم مزید دیکھیں گے، سورہ مائدہ میں ذکر آئے گا۔ آیت میں اہل ایمان کو ایماندار مردوں اور عورتوں سے نکاح کی تاکید کی گئی ہے اور دین کو نظر انداز کر کے محض حسن و جمال کی بنیاد پر نکاح کرنے کو آخرت کی بربادی قرار دیا گیا ہے۔ جس طرح حدیث شریف میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے 4 وجہوں سے نکاح کیا جاتا ہے: مال، حسب نسب، حسن و جمال یا دین کی وجہ سے۔ تم دیندار عورت کو انتخاب کرو۔ اسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیک عورت کو دنیا کی سب سے بہتر متاع قرار دیا ہے، فرمایا خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، یعنی صحیح مسلم نے اسے روایت کیا ہے کہ دنیا کا بہترین سامان یہ زندگی جو ہے وہ کیا ہے؟ نیک عورت، یعنی نیک بیوی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جی یہ تھا ہمارا احسن البیان سے مختصر خلاصہ۔ اب ہم کرتے ہیں ان آیات کا لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت۔ آیت نمبر 217 سے دیکھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یسألونک، یسألونا ہے، سألا یسألو سے، سألا یسألو فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے ہمارے پاس۔ وہ پوچھتے ہیں کا آپ سے، سألون اس کا مادہ ہے، عن متعلق یا بارے میں، الشہری مہینے، الحرامی عزت والے یعنی حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں، قتال لڑنا، فیہ اس مہینے میں، فی اور ہی ہے، فی حرف جارہ ہے، قل آپ کہہ دیجئے، قل بھی ہمارے پاس فعل امر کا واحد مذکر کا صیغہ ہے، قول یقول سے، قول اس کا مادہ ہے، قتال لڑنا، فیہ اس ماہ میں، کبیر بڑا گناہ ہے، فعیل کے وزن پر ہے، وصد و اور صد روکنا ہے، یہ مصدر ہے ہمارے پاس باب نون سے، صد یا صد کا، عن
حرف جارہ ہے، ان سے سبیلی راستے، اللہ اللہ تعالیٰ کے، سبیل اللہ اللہ کا راستہ، تو یہ ہمارے پاس مرکب اضافی ہے، مضاف مضاف الیہ آ رہے ہیں، و اور کفرن کفر کرنا، انکار کرنا، یہ بھی ہمارے پاس مادہ ہے، کفر یکفر کا، بھی اس سے، و اور المسجدی مسجد، الحرامی حرام سے، اور و اور اخراجو نکال دینا، یہ بھی ہمارے پاس اخرج یخرج اخراجن، یہ ہمارے پاس مصدر ہے نکالنا، اور اخراج جو ہے یہ مصدر ہو گیا، اہلہی اہل کو، لوگوں کو، منہ اس میں سے، اہلہی یعنی اس حرم کے لوگوں کو، ٹھیک ہے، اہلہی اس کے رہنے والوں کو یا اس حرم کے لوگوں کو، منہ اس سے، اکبرو بہت بڑا، اکبرو بھی اسم تفصیل ہے ہمارے پاس، افعلو کے وزن پر ہے، بہت بڑا، عندہ نزدیک، اللہ اللہ تعالیٰ کے، عندہ اسم ظرف ہے ہمارے پاس اور یہ مضاف بن کر آتا ہے، تو مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی ہمارے پاس بن رہا ہے، با اور الفتنۃ فتنہ، اکبرو زیادہ بڑا ہے، من سے، القتل خون ریزی سے، قتل سے، و اور لا یزالون وہ ہمیشہ رہیں گے، یزالون وہ باقی نہ رہیں گے، زائل ہو جائیں گے، زیلن سے ہے، مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، زالا یزالو سے، لا یزالون وہ ہمیشہ رہیں گے، لائے منفی ہمارا ہوا ہوا اس کے اوپر فعل مضارع کے جمع مذکر کے صیغے پر، یقاتلون وہ لڑتے ہیں، قاتل یقاتل سے ہمارے پاس آ رہا ہے، یقاتلون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، قتل اس کا مادہ ہے، کم تم سے، حتیٰ یہاں تک کہ، یردو وہ پھیر دیں، ردا یا ردو سے ہے ہمارے پاس، ردن اس کا مادہ ہے، وہ لوٹائیں یا وہ پھیر دیں، مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، اور حتیٰ پیچھے چونکہ حرف ناصبہ ہے تو اس نے اس کا نون ڈراپ کر دیا، کم تم کو، عن سے، عن بھی حرف جارہ ہے، دینی دین ویسے دینوں تھا، عن حرف جارہ نے دینی کر دیا ہے، اس کی حالت مجرور کرتی ہے، کم تمہارے، ان اگر، استطاعوا وہ کر سکیں، ان کو قدرت ہو، استطاعتن سے ہے طاقت رکھنا سے، ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ، و اور من جو شخص یا جو کوئی، یرتدد وہ لوٹتا ہے، وہ پھرے گا، وہ پھر جائے، ارتدادن سے ہے مرتد ہونا، اور یہ مضارع مجزوم ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ارتدا یرتدو، منکم تم میں سے، ان سے، دینی دین، ہی اپنے، فا پھر، یمت وہ مر جائے، موتن سے ہے، ایزن ماتا یموتو، و اور ہوا وہ، یا واؤ یہاں پہ حالیہ بھی ہو سکتا ہے، اس حال میں کہ وہ کافر ہو، فا تو، اولئک یہی لوگ، حبیطت برباد ہو گئے، ضائع ہو گئے، اعمال ان کے، ٹھیک ہے، کیا چیز ہو گئے آگے ساتھ ہی آ رہا ہے، اعمال ہم ان کے، حبتن اس کا مادہ ہے، اور ماضی واحد مؤنث کا صیغہ آ رہا ہے ہمارے پاس، فی الدنیا دنیا میں، والآخرتی اور آخرت میں، واولئک اور یہی لوگ، اصحاب ساتھی ہیں، والے ہیں، الناری دوزخ کے، اصحاب الناری دوزخ والے ہیں یا دوزخ کے ساتھی ہیں، صاحب کی جمع ہے اصحاب، ہم وہ، فی ہا فی اور ہا جوڑا گیا ہے اس میں، یعنی اس آگ میں، خالدون وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور چونکہ نار جو ہے یہ عربی میں مؤنث پروناؤن کیا جاتا ہے، اس لیے اس کے لیے ہا ضمیر کا استعمال ہوا ہے، آگے دیکھیے، ان بے شک، الذین جو لوگ، الذین ہمارے پاس اسم موصول جمع مذکر کا صیغہ ہے، آمنو وہ ایمان لائے، آمنا یؤمنو سے، امن اس کا مادہ ہے، فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ، و اور الذین جنہوں نے، ہاجروا ہجرت کی، ہاجروا بھی ہمارے پاس فعل ماضی کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہاجرہ یہاجروا سے، و اور جاہدوا جہاد کیا انہوں نے، یہ بھی ہمارے پاس جہدن سے ہی ہے،
جاہدہ یجاہدو اور جہادن اس کا مادہ ہے، اور فعل ماضی کا جمع مذکر غائب کا صیغہ آ رہا ہے ہمارے پاس فی میں سبیلی راہ اللہ اللہ تعالیٰ کی، اولئکا وہی لوگ یرجون امید رکھتے ہیں، وہ امید رکھتے ہیں، باب نصر سے ہے، رجاء ان سے، مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، رحمت اللہ اللہ کی رحمت کی، رحمت اللہ بھی ہمارے پاس آ رہا ہے مرکب اضافی ہے، مضاف مضاف الیہ آ رہے ہیں، اللہ کی رحمت، و اور اللہ اللہ تعالی غفور بڑا بخشنے والا ہے، رحیم نہایت رحم فرمانے والا ہے، یسألونک وہ پوچھتے ہیں آپ سے، عن بارے میں یا متعلق، الخمری شراب، والمیسری اور جوئے کے، قل آپ کہہ دیجئے، فیہما فی حرف جارہ ہے میں، اور ہما ان دونوں میں، ہما تھا ویسے، فی نے کیا کیا اس کی کنڈیشن جری کر دی ہے تو فیہما ہو گیا، اثم گناہ ہے نقصان ہے، کبیرن بڑا، و اور منافع فائدے ہیں، نفع کی جمع ہے منافع منافع، للناسی لوگوں کے لیے، لام حرف جارہ ہے اور الناسی ہے آگے لوگوں کے لیے، و اور اثم گناہ ہے، ہما ان دونوں کا، اکبر زیادہ بڑا، من سے نفع نفع یا فائدہ، ہما ان دونوں کا، و اور یسألونکا وہ پوچھتے ہیں کا آپ سے، ماذا کیا، ينفقون وہ خرچ کریں، اب وہ آپ سے ایک اور سوال کر رہے ہیں، ينفقون بھی ہمارے پاس انفق ينفقو سے ہے، فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، انفاقن اس کا مادہ ہے، قل آپ کہہ دیجئے، العفو ضرورت سے زیادہ، عفو ویسے کہتے ہیں کہ جو معاف کر دے انسان، یہ مصدر ہے باب نون پر عفا یعفو سے، مال جو حاجت سے زیادہ ہو، آسان اور سہل چیز اس کو کہتے ہیں، کذالک اسی طرح، یبین بیان فرماتا ہے، بینا یبین سے ہمارے پاس فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ آ رہا ہے، اللہ اللہ تعالی، سامنے اس کا اسم فاعل موجود ہے ظاہر، اللہ، لکم تمہارے لیے، الآیاتی آیات یا احکام، آیت کی جمع ہے آیات، لعلکم شاید کہ تاکہ تم، تتفکرون تم سوچ و فکر کرو، تم غور و فکر کرو، تم سوچو، باب تفعلون سے ہے ہمارے پاس، تفکرن تفعلن سے ہے، تفکرن، مضارع جمع حاضر کا مذکر کا صیغہ ہے، فی میں الدنیا دنیا، و اور الآخرتی آخرت، و اور یسألونکا وہ پوچھتے ہیں آپ سے، عن بارے میں یا متعلق، الیتامی یتیموں کے، قل آپ کہہ دیجئے، اصلاح اصلاح کرنا، لہم ان کے لیے، خیرن اچھا کام ہے، و اور ان اگر، تخالطو تم ملا لو، خلط ملط کو کہتے ہیں، مخالطن سے ہے، مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ، خالطہ یخالطو، ہم ان کو، فا پس اخوانو بھائی ہیں، کم تمہارے، و اور اللہ اللہ تعالی یعلم وہ جانتا ہے، یہ بھی ہمارے پاس علم یعلم سے ہے، فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، علم اس کا مادہ ہے، المفسدہ خرابی کرنے والے کو، من سے المصلح اصلاح کرنے والا، و اور لو اگر، شاء چاہتا، شاء یشاء سے ہمارے پاس فعل ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، شیء اس کا مادہ ہے، چاہتا اللہ اللہ تعالی، لا البتہ، اعنت اس نے مشقت میں ڈالا، اعناتن سے ہے ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، کم تم کو، ان بے شک اللہ اللہ تعالی، عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے، و اور لا نہ، تنکحو نہ نکاح کرو تم، لا تنکحو جو ہے یہ بھی ہمارے پاس ہے، تم نکاح مت کرو، نکاحن سے نہیں، جمع مذکر حاضر کا صیغہ، نکاح ینکحو سے، المشرکاتی مشرک عورتوں سے،
مشرکتہ ہمارے پاس ہوتا ہے مشرکہ، ٹھیک ہے، اسی کی جمع ہے یہ مشرکات، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنہ وہ ایمان لے آئیں، یؤمنہ بھی ہمارے پاس جو ہے یہ جمع مؤنث کا صیغہ آ رہا ہے غائب کا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ نون جو ہے مؤنث کا وہ کسی صورت بھی نہیں گرتا، پیچھے حالانکہ حرف ناصبہ ہے لیکن اس کا نون نہیں ڈراپ ہوا، و اور ل البتہ امتن لونڈی، مؤمنتن مومنہ، خیرن بہتر ہے، یعنی مومن لونڈی ہو ایک عورت، اگرچہ وہ کسی کی لونڈی ہے لیکن وہ مومن ہے، اللہ پر اس کے رسول پر ایمان رکھتی ہے تو وہ خیرن بہتر ہے، من سے مشرکتن مشرک عورت سے، پیچھے مشرکات آیا جمع، ادھر مشرکتن واحد آ گیا، و اور تو ویسے مشرکتن تھا، من حرف جارہ کی وجہ سے مشرکتن ہو گیا، و اور لو اگر اعجبت اس عورت نے خوش کیا وہ بھلی لگی، اعجابن سے ہے ماضی واحد غائب مؤنث کا صیغہ، اعجب یعجب سے اعجبت واحد مؤنث کا آ گیا، کم تمہیں، و اور لا تنکحو مت نکاح کراؤ مومن عورتوں کا، المشرکین مشرک مردوں سے، مشرک کی جمع ہے مشرکین، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنوا وہ ایمان لے آئیں، تو یؤمنو بھی ہمارے پاس پیچھے حتیٰ آیا ہے، اس نے حرف ناصبہ نے، یؤمنون تھا فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، اس کا نون ڈراپ کر دیا، و اور ل البتہ عبد غلام مؤمن مومن، یعنی غلام مومن، خیرن بہتر ہے، من سے مشرکن مشرک مرد سے، ادھر واحد آ گیا، اوپر مشرکین اسی کی جمع ہے، و اور لو اگرچہ اعجبا اچھا لگے بھلا لگے، کم تمہیں، اولئکا یہ لوگ، یدعونا وہ دعوت دیتے ہیں، دعا یدعو سے ہے ہمارے پاس، اور یدعونا فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، الی طرف، الناری آگ کی، و اور اللہ اللہ تعالی، یدعو وہ بلاتا ہے وہ دعوت دیتا ہے، الی طرف، الجنتی جنت کے، و اور المغفرتی مغفرت کے بخشش کے، بی اذنی با حرف جارہ ہے، اذنی حکم کے ساتھ، ہی اپنے، و اور یبینو وہ بیان کرتا ہے، آیاتی آیات یا احکام، ہی اپنے، للناسی لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ، یتذکرون وہ نصیحت حاصل کریں، ذکر یتذکروا یہاں پہ ہمارے پاس فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ آ رہا ہے، یتذکرون وہ نصیحت حاصل کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، جی یہ تھی لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت، اب انہی آیات کی ہم تطبیق کرتے ہیں، دیکھ لیجیے آیت نمبر 217 سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ یسألونک سین پر حمز کریں گے سیٹی کی آواز کے ساتھ، لو میں واو مدہ ہے، یسعا نہیں کہنا ہے، عین نہیں ہے، حمزہ ہے، یسألونک واو مدہ ادا کرتے ہوئے آگے دیکھیے، عن الشہری
شین کے پر تفشی کی آواز آئے گی، تشدید ہے سختی سے ادا کیجیے، اور ہا کو عکس حلق سے ادا کرنا ہے سینے کی جانب سے۔ آگے حرامی میں ہا وسط حلق سے ادا کریں گے، رو کو پر پڑھتے ہوئے آگے الف مدہ ادا کریں گے۔ قتال میں قوف کو پر پڑھتے ہوئے کسرہ کی آواز باریک رکھیے، تا کو پر نہیں کرنا، قطع نہیں کہنا، قتال۔ یہاں پہ اخفا حقیقی ہوگا، تنوین کا قاعدہ، فی میں آپ نے 6 کاؤنٹ کرنا ہے اور آخر میں ہا کی آواز بھی آنی چاہیے۔ قل میں قوف کو پر پڑھنا ہے اور قتال میں بھی قوف کو پر پڑھنا ہے۔ فی ہی میں تنوین کا قاعدہ، اخفا حقیقی کریں گے، فی ہی میں یا مدہ ہے، کبیر میں یہاں پہ را مرقق پڑھی جائے گی۔ یہاں پہ را ہمارے پاس ویسے پر ہے، ہمارے پاس را دو پیش رون ہے، اور جب ہم پیچھے یا ساکن آ رہی ہے اس کا سبب ہے تو پھر یہ یا ہماری یا کی سبب کی وجہ سے را بھی باریک پڑی جائے گی، کبیر، ٹھیک ہے۔ ویسے کبیرون ہے اور پیچھے یا ساکن آ گئی ہے، اب ہم را کو ساکن کر رہے ہیں، اس کنڈیشن کی وجہ سے ہم اب را کو بھی مرقق کر دیں گے، کبیر۔ وصدن میں صاد کو پر پڑھیں گے، دال کے پر تشدید ہے، اوپر تنوین آ رہی ہے تو اظہار حلقی کریں گے۔ عن سبیل میں بھی ہم نے یہاں پہ اخفا حقیقی کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، عن سبیل اللہ، آگے لفظ جلالہ کو باریک رکھنا ہے۔ وکفرم میں فا کے پر حمز کریں گے اور تنوین کا قاعدہ اقلاب ہو رہا ہے، یہاں بھی 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ہی میں مد صلہ صغرا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ والمسجد الحرام میں پیچھے والی ہی تطبیق ہے، اور آگے وہ اخراج خو کو پر پڑھیں گے، رو کو بھی پر پڑھتے ہوئے آگے الف مدہ ادا کرنا ہے۔ اہلی ہی میں پھر وہی مد صلہ صغرا ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ منہو میں اظہار حلقی کریں گے، اکبر میں کاف کے پر حمز کرنا ہے اور رو کو بھی مفخم پڑھنا ہے۔ عند اللہ میں بھی نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی آ رہا ہے اور لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے۔ والفتنۃ میں بھی تا پر حمز کریں گے، ول نہیں کہنا، والفت ایسے نہیں کرنا، قلقلہ نہیں کرنے، والفتنۃ۔ اکبر کاف بھی حمز ہے، آگے پھر تا پر، من القتل میں بھی تا پر حمز ہے۔ ولا یزالون، لا الف مد ادا کیجیے منہ کو کھول کر، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ یزا میں بھی زائی کی آواز، یزا سین نہیں آنی چاہیے، یزا، یزالون۔ لونا میں واو مدہ ہے، یقاتلون میں قوف الف قا پر پڑھا جائے گا، لو میں واو مدہ، اور کم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی کریں گے۔ حتی میں ہا کو وسط حلق سے ادا کیجیے اور تا پر تشدید ادا کرتے ہوئے اوپر فتحہ قائمہ ادا کریں گے۔ یا ردو میں را مفخم پڑھی جائے گی، دال کے پر تشدید ہے، سختی کیجیے، اور دو میں واو مدہ، ہونٹوں کو گول کر لیجیے۔ یا ردو کم، کم میں اظہار شفی کریں گے۔ عن دینکم میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی کریں گے، دی میں یا مدہ ہے، کم میں اظہار شفی ہے۔ ان استطاعوا، ان استطاعوا، تا اور طا دونوں میں ڈفرنس کیجیے گا، ایک تا ہے دوسرا طا ہے، ٹھیک ہو گیا، پر پڑھا جائے گا، طا بھی اور الف بھی، اور آگے عو بھی، دونوں ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے واو مدہ ادا کرنی ہے، عین کو وسط حلق سے ادا کرنا ہے، اس کو او نہیں کہنا، عو ہے، عو، عین واو پیش عو۔ ومن میں نون ساکن کا قاعدہ ادغام الغنہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، یہاں پہ را مفخم پڑھی جائے گی آگے۔ ومن یرتدد، تدید میں دال کے پر قلقلہ کریں گے، منکم میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی کریں گے اور کم میں اظہار شفی میم ساکن کا۔ عن دینی ہی میں وہی پیچھے والی ہی تطبیق ہے، پھر ہی میں مد صلہ صغرا کریں گے، فیمت میں تا پر بھی حمز کرنا ہے، وہوا کافرون میں کا میں الف مدہ، رون میں تنوین کا قاعدہ اخفا حقیقی کریں گے۔ فاولئک میں مد متصل واجب ہے، یہاں پہ 5 کاؤنٹ کرنا ہے۔ حبطت میں بھی ہا وسط حلق سے نکالیں گے اور طا کو پر پڑھنا ہے، تا کو باریک پڑھنا ہے، تا پر حمز کریں گے۔ حبطت، حبطت اعمالهم، میں حمزہ پہلے اور پھر عین آئے گا، منہ کو تھوڑا سا کھولیں گے تو پھر آپ وسط حلق میں عین لے جائیں گے، ادروائز آپ نے اعمالہم ایسے نہیں پڑھنا ہے، اعمالہم، اعمالہم، ہم میں اظہار شفی ہے۔ پھر دنیا میں، دنیا میں نون ساکن کا قاعدہ اظہار مطلق کریں گے،
والآخرہ میں آخر پہ ہم نے آ پہ فتح قائمہ ادا کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، خا کو پر پڑھنا ہے، رو بھی پر ہے، اور تا کو ہم وقف ابدال کر دیں گے، گول تا جو ہے اس کو ہاتھ سے بدل دیں گے۔ والآخرہ و اولائکہ میں مد متصل واجب ہے۔ اصحاب الناری، ویسے ہمارے پاس را باریک ہے، جب ہم اس پر وقف کریں گے تو پھر وہ را پر ہو جائے گی۔ اس میں صاد کو پر پڑھنا ہے، حمزہ کو باریک رکھے گا، اوس نہیں کہنا، اس ایس۔ ہا میں وسط حلق سے ہا ادا کرتے ہوئے فتح قائمہ ادا کرنا ہے۔ بناری نون مشدد ہے، غنہ واجبہ کیجیے۔ اصحاب النار، آخر پہ را پر ہو جائے گی جب ہم وقف کریں گے تو۔ ہم فی ہا میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفیع کریں گے، فی ہا دونوں جگہ یا مدہ اور الف مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ خالدون، خو کو پر پڑھتے ہوئے فتح قائمہ ادا کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، اور دون میں مد عارض وقفی ہوگی جس کو ہم نے 6 کاؤنٹ کرنا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے عزت والے مہینوں میں لڑائی کرنے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ ان میں لڑنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس سے کفر کرنا، اور مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ میں جانے سے بند کرنا، اور اہل مسجد کو اس میں سے نکال دینا، جو یہ کفار کرتے ہیں اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ گناہ ہے، اور فتنہ انگیزی خون ریزی سے بھی بڑھ کر ہے، اور یہ لوگ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر مقدور رکھیں تو تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں، اور جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھیر کر کافر ہو جائے گا اور کافر ہی مرے گا تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ہی برباد ہو جائیں گے، یہی لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ مینز ایسے لوگوں کے کیا اعمال ہو سکتے ہیں، یعنی وہ چیریٹی بھی دیتے ہیں، صدقہ خیرات وغیرہ بھی دیتے ہیں، لوگوں کی ہیلپ بھی کرتے ہیں، ہر طرح سے کسی کو دکھ تکلیف میں بھی نہیں دیکھ سکتے، لیکن جو دین سے پھر گیا بس اس کے یہ سارے عمل پھر جو جتنی بھی نیکیاں وہ سب ضائع ہو جائیں گی۔ آیت نمبر 218 دیکھ لیجئے۔ ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله واللہ غفور الرحیم۔ ان میں غنہ واجبہ کریں گے، الذین میں دال کو نرمی سے پڑھتے ہوئے آگے یا مدہ ادا کیجیے، آمنو میں فتح قائمہ اور نو میں واو مدہ 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، ہاجرو میں بھی اسی طرح الف مدہ واو مدہ 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، جاہدو میں بھی دونوں اسی طرح سے جاہدو ہاجرو نہیں کہنا، جاہدو واو مدہ ادا کیجیے، دونوں ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ فی اور سبی میں یا مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، اللہ ہی لفظ جلالہ کو باریک پڑھیں گے۔ اولئک میں مد متصل واجب ہے، یا رجون میں رو مفخم پڑھی جائے گی اور جو میں واو مدہ ہے، رحمت اللہ میں رو بھی پر پڑھی جائے گی، آگے ہا کو وسط حلق سے ادا کرنا ہے، رحمت اللہ، آخر پہ ہا کا ساؤنڈ آپ نے لانا ہے، لفظ جلالہ کو پر پڑھیں گے، واللہ میں بھی لفظ جلالہ پر پڑھا جائے گا، غفور الرحیم میں غین کو پر پڑھنا ہے، فو میں واو مدہ ہے، آگے الرحیم میں تنوین کا قاعدہ ادغام بلا غنہ کریں گے اور رو دونوں جگہوں پہ پر پڑھی جائے گی، رحیم میں ہا کو باریک پڑھنا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کے لیے وطن چھوڑ گئے اور کفار سے جنگ کرتے رہے وہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 219 دیکھ لیجئے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔
یسألونا کی وہی پیچھے والی ہی تطبیق ہے. عن الخمری، انلو نہیں کہنا، اپنے لام کو سٹاپ کرنا ہے. خم میں میم ساکن کو بھی سٹاپ کرنا ہے. یہاں پہ میم ساکن کا اظہار شفیع ہے. خو کو پر کرنا ہے. را باریک پڑھی جائے گی. والمیسر، یہ ہمارے پاس لام کو سٹاپ کرنا ہے. مئی میں یا لین ہے اور سر میں را ہماری باریک پڑھی جائے گی. قل قاف کو پر پڑھنا ہے. فی ہما میں یا مدہ ہے، آگے ما میں مد منفصل جائز ہے، یہ اپنے 4 کاؤنٹ کرنا ہے. اسمن میں سا پہ حمز کرنا ہے، سیٹی کے بغیر آواز آئے. اسمن، آگے اخفا حقیقی کریں گے، تنوین کا قاعدہ. کبھی روم میں بی میں یا مدہ ہے، روم میں تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ کریں گے. منافع میں عین کو اپنے وسط حلق سے ادا کرنا ہے. للناسی میں غنہ واجبہ کرنا ہے، نون مشدد ہے. آگے و اسمہما میں وہی تطبیق پیچھے والی، ما پہ مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کرنا ہے. اکبرو میں کاف پر حمز کرنا ہے اور را کو بھی پر پڑھنا ہے. من نفعہما میں نون ساکن کا قاعدہ ادغام مع الغنہ کریں گے. آگے نف میں فا پر حمز کریں گے. نفعہما، بس مد عوض ہوگی، یہاں پہ زیادہ لمبا نہیں کرنا ہے، صرف 2 کاؤنٹ کرنے ہیں. پھر وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، ما اور زا دونوں جگہوں پہ الف الف مدہ ادا کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے. يُنْفِقُون میں آپ نے نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں یہاں پہ. قول میں قاف کو پر پڑھنا ہے. آگے اگر آپ وقف کر رہے ہیں تو پھر مد عارض وقفی کریں گے، پھر آپ نے 6 کاؤنٹ کرنے ہیں، اور اگر ملا کے پڑھنا ہے تو پھر آپ نے اس کو نون ادا کر دیں گے. قل العفو میں اگر آپ نے واو پہ وقف کرنا ہے تو پھر قل العفو، قل العفو، ٹھیک ہے. پھر واو کی ساؤنڈ ساکن کی آنی چاہیے. کذالک میں دال کو نرمی سے پڑھتے ہوئے اوپر فتحہ قائمہ ہے، ادا کیجیے. یبین اللہ، یبی، یا کے اوپر ابھی تک بہت ساری بہنوں کا یبجی آ رہا ہے ساؤنڈ. تو دیکھیے جیسے آپ پڑھتے ہیں ای کا لفظ آپ استعمال کرتی ہیں، ٹھیک ہے. یہ بھی کہتی ہیں یہ کتاب، اسی طرح سے آپ یبی، یہ آپ یا کی پریکٹس اس طرح کریں گی تو آپ کی ٹھیک ہو جائے گی. پھر یبجی نہیں ہوگا، یبین اللہ، تشدید ادا کریں لیکن جیم شین میں نہ کنورٹ کریں اس کو. لکم الآیاتی، آ اور یاتی، آیتی نہیں کہنا، آ یا دونوں کو 2 کاؤنٹ کرنا ہے. لعلکم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفیع کریں گے. تتفکرون میں کاف کے اوپر تشدید ادا کیجیے اور رو میں را مفخم پڑی جائے گی، آگے مد عارض وقفی ہو جائے گی، اس کو 6 کاؤنٹ کرنا ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا حکم دریافت کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ ان میں نقصان بڑے ہیں اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، مگر ان کے نقصان فائدوں سے کہیں زیادہ ہیں. اور یہ بھی تم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کون سا مال خرچ کریں. کہہ دو جو ضرورت سے زیادہ ہو. اس طرح اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو، تاکہ تم غور و فکر کرو. آیت نمبر 220 دیکھ لیجیے. فی الدنیا والآخرہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ان اللہ عزیز حکیم. فی الدنیا میں اظہار مطلق نون ساکن کا قاعدہ، والآخرہ میں خا بھی پر ہے، راہ کو بھی پر پڑھیں گے اور آخر میں تا مربوطہ کو وقف ابدال کر دیں گے، ہاں میں بدل دیں گے. آگے پھر عن الیتامی ہے، ویسألونک عن الیتامی، یتاما نہیں کہنا، یتاما فتح قائمہ ہے، دونوں جگہوں پہ 2 کاؤنٹ کرنے ہیں. قل قاف پر پڑھیں گے. اس یہاں پہ حمزہ باریک رہے گا، صوت کو آپ نے پر کرنا ہے، ٹھیک ہے. پہلے سے اس نہیں کہنا، اس لا میں الف مد ادا کریں گے. حلہم میں تنوین کا قاعدہ ادغام بلا غنہ کریں گے. ہم میں اظہار شفیع ہوگا، میم ساکن کا قاعدہ. خیر میں آپ دیکھیے کہ خیرون ہے، ویسے رون را مفخم ہے تنوین کے ساتھ، ضمتین ہے یہاں پہ. تو یہاں پہ ہم نے جب اس کو ساکن کیا وقف کرنے کی کنڈیشن میں، پیچھے یا ساکن آ گئی، اس حالت میں ہم اس کو باریک کر دیں گے.
خیر خیر. وَإِذْ تُخَالِطُوهُمْ میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں. خا کو پر پڑھیں گے، خا الف خا پر ہو جائے گا. تو میں بھی خا کو بھی پر پڑھیں گے، آگے واو مدہ ہے، دونوں ہونٹوں کو گول کیجیے اور ہم میں اظہار شفی کریں گے. فَإِخْوَانُكُمْ میں خا ساکن ہے، پر پڑھیں گے اور ہمز کی آواز بھی آئے گی. وانو وانا نہیں ہے، وانو ہونٹ گول کر لیجیے، نون کے اوپر ضمہ ہے، الف مدہ ادا کر کے آگے نون کے اوپر ضمہ ہے، قوم میں بھی اظہار شفی ہے. پھر ہمارے پاس واللہ میں لفظ جلالہ کو پر پڑھیں گے. یعلم دونوں جگہوں پہ عین کو بھی سٹاپ کرنا ہے، لام کو بھی سٹاپ کرنا ہے، فا کو بھی سٹاپ کرنا ہے. ان کے اوپر قلقلے نہیں کرنے آپ نے، ٹھیک ہے. فا پر حمز کریں گے. مفسدہ یعلم المفسدہ من المصلح، صاد کو پر پڑھیں گے، آخر میں ہا کی باریک ساؤنڈ لانی ہے. من المصلح مصلح. ولو شاء اللہ میں شاء پہ 5 کاؤنٹ کرنے ہیں، مد متصل واجب ہے. لو میں واولین ہیں، دونوں ہونٹوں کو ناتمام گول کرتے ہوئے ادا کیجیے اور شاء کی مد متصل واجب کو 5 حرکتوں برابر کھینچ کر پڑھتے ہوئے آگے لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے. لَأَعْنَتَكُمْ حمزہ اور عین بعد میں آئے گا، پہلے حمزہ ادا کرنا ہے. لَأَعْنَتَكُمْ ان اللہ میں نون مشدد ہے، غنہ واجبہ کریں گے، لفظ جلالہ کو آگے پر پڑھنا ہے. اور عزیز حکیم میں زائے کی آواز کو آپ نے کبھی آواز کے ساتھ سیٹی کی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے، یا مد آگے ادا کیجیے. عزیز زن میں تنوین کا قاعدہ اظہار حلقی کریں گے کیونکہ آگے حروف حلقی میں سے آ رہا ہے. حکیم میں آپ نے ہا بھی وسط حلق سے باریک ہی رکھنا ہے اور حکیم میں کاف بھی باریک رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اس کو پر نہیں کر دینا، آگے مدارس وقفی ہو جائے گی اور وقف حذف کر دیں گے، یعنی ضمتین کو ہم نے حذف کر لیا تو مد عارض وقفی ہوگی جس کو 6 کاؤنٹ کرنا ہے. آیت کا ترجمہ دیکھ لیجیے. دنیا اور آخرت کی باتوں میں غور کر سکو تم، اور تم سے یتیموں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ ان کی حالت کی اصلاح بہت اچھا کام ہے، اور اگر تم ان سے مل جل کر رہنا یعنی خرچ کرنا اکٹھا رکھنا چاہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ خرابی کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون ہے. اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو تکلیف میں ڈال دیتا، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے بے شک. چلیے جی، آج کی لاسٹ آیا ہے ہماری 221، دیکھ لیجیے. وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. ولا نہیں کہنا، ولا ہے، الف مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجئے، منہ کو کھول کے ادا کرنا ہے. تل میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی کریں گے. تنکحل تنکحل، ہا وسط حلق سے باریک ادا کرتے ہوئے آگے لام کو سٹاپ کیجئے. مش میں شین پر تفشی ہوگی، آگے را باریک پڑھی جائے گی، اور حتی میں بھی تا پر تشدید ہے، اوپر فتح قائمہ ہے. یؤمن یؤمن، یہ آپ دیکھیں غنے کے ساتھ وقف کرنا ہے اور یو پہ جھٹکا ہے. وَلَأَمَةٌ، یہ ولا نہیں ہے، اوپر فتح ہے، لام کے اوپر بھی، حمزہ کے اوپر بھی، میم کے اوپر بھی، تو ان کی مقدار ایک ہی رکھیے گا. وَلَأَمَةٌ وَلَأَمَةٌ، ولا نہیں کہنا. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، پہلے تم ہے ادغام الغنہ کریں گے تنوین کا قاعدہ، پھر مؤ پہ جھٹکا دیں گے، حمزہ کو ساکن ہے، اس کے بعد تن میں اظہار حلقی کریں گے. مؤمنۃ خیر، تن کہنے کے بعد خیر
آگے خا کو پر پڑھنا ہے یا لین ادا کریں گے، روم میں پھر را مفخم پڑھی جائے گی اور پھر ادغام الغنہ ہوگا تنوین کا قاعدہ، آگے پھر نون ساکن کا قاعدہ بھی ادغام الغنہ ہوگا، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں یہاں پہ۔ مشرکتیوں میں بھی یہی قاعدہ ہے، ادغام الغنہ یہاں بھی 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، لیکن تیوں پیچھے آپ نے دیکھا کہ روم پھر میم جو نون ساکن نون تنوین کے بعد حروف یمون میں سے یا میم نون واو میں سے آ جاتا ہے اسی کا ادغام میں ساؤنڈ لے کر آتے ہیں۔ اب یہاں پہ واو آ گیا ہے تو تیوں ولو اعجبت کم حمزہ پھر آئین ادا کریں گے وسط حلق سے، پھر جبت تا پہ حمز کریں گے اور کم میں اظہار شفیع، ولا تنکحوا المشرکین میں وہی پیچھے والی تطبیق ہے، حتی یؤمنوا والی ساری پیچھے والی ہی تطبیق ہے، ولعبد مؤمن ولا ہے، اس کو ولا نہیں پڑھنا، یہ چھوٹا لام ہے، فتحہ ہے، صرف ایک حرکت ادا کرنی ہے، ولعب عب عین وسط حلق سے ادا کیجیے اور با پہ قلقلہ کرنا ہے۔ دم مؤمن میں یہاں پہ ہمارے پاس تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ اور مؤمن پہ ابھی آپ کو بتایا ہے کہ جھٹکا، پھر آگے نون میں اظہار ہلکی خی کو پر پڑھتے ہوئے یا لین ادا کرتے ہیں، را کو بھی پر پڑھنا ہے اور تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ کریں گے۔ مم مشرکیوں ولو ساری وہی پیچھے والی اوپر والی آیت جو ہمارا آیا ہے حصہ اسی کی تطبیق دوبارہ آ گئی ہے۔ آگے اولئک میں مد متصل واجب ہے، 5 کاؤنٹ کرنا ہے، یدعون میں دال ساکن ہے، قلقلہ کریں گے، عو میں عین کو وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے واو مد ادا کرنی ہے، الن نار میں آپ نے نون مشدد ہے غنہ واجبہ کرتے ہوئے آگے را باریک ہے، ناری ہے ہمارے پاس ویسے کسرہ کے ساتھ ہے، جب ہم اس کو سٹاپ کرتے ہیں اس کے پر وقف کرتے ہیں تو پھر یہ را بھی پر پڑھی جائے گی، الن نار، واللہ لفظ جلالہ کو پر پڑھیں گے، یدعو میں وہی ہمارے پاس دال کے اوپر قلقلہ ہے اور آگے عو میں مد منفصل جائز ہے، اس کو 4 کاؤنٹ کرنا ہے۔ الی الجنتی میں نون مشدد ہے، غنہ واجبہ کریں گے، اکمل غنہ ہوگا یہاں پہ 2 کاؤنٹ کرنا ہے، والمغفراتی غین کو پر پڑھیں گے ادنا حلق سے اور را مفخم پڑھی جائے گی، بِإِذْنِہ میں دال کو سیٹی کے آواز کے بغیر آپ نے پڑھنا ہے اور قلقلہ بھی نہیں کرنا، وَيُبَيِّنُ بَيِّنُ یا کے پر تشدید ہے سختی سے ادا کرتے ہوئے، نیچے کسرہ ہے آواز کو باریک رکھیے، اور آیاتی ہی میں فتح قائمہ اور کسرہ قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، ہی میں مد صلہ صغرا ہے 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، للناس میں غنہ واجبہ ہے غنہ اکمل کریں گے، لعلہم میں لام کے پر تشدید ادا کیجیے، ہم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفیع کریں گے، یتذکرون میں بھی کاف کے اوپر تشدید ادا کرنی ہے، آپ نے اس کو 2 بار ادا کرنا ہے، ذکرون را پر پڑھی جائے گی اور آگے واو مدہ ادا کرتے ہوئے مد عارض وقفی کر دیں گے، 6 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ترجمہ سن لیجئے، اور مومنوں مشرک عورتوں سے جب تک کہ ایمان نہ لے آئیں نکاح نہ کرنا، کیونکہ مشرک عورت خواہ تم کو کیسی ہی بھلی لگے اس سے مومن لونڈی بہتر ہے، اور اسی طرح مشرک مرد جب تک ایمان نہ لائے مومن عورتوں کو ان کی زوجیت میں نہ دینا، کیونکہ مشرک مرد سے خواہ وہ تم کو کیسا ہی بھلا لگے مومن غلام بہتر ہے، یہ مشرک لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے بہشت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے اور اپنے حکم لوگوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ نصیحت حاصل کریں۔ تو غور و فکر کرنے والے، تدبر کرنے والے اللہ کی نصیحت کو جو غور سے پڑھنے والے ہوتے ہیں، نصیحت انہی کو ملتی ہے، ہر کسی کو نہیں ملتی۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا نا کہ قرآن مجید کا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے تحقیق کہ ہم نے آسان کر دیا اس قرآن مجید کا ذکر، تو کوئی ہے تم میں سے جو کہ اس کو غور و فکر کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو عقل و فہم عطا فرمائے اور ہم اس قرآن کو جس طرح سے پڑھ رہے ہیں اس طرح سے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ چلے جی، الحمدللہ رب العالمین، آج کا ہمارا رکوع مکمل ہوا۔ اب آپ اس کو ایک بار مکمل سن لیجئے اور پھر اس کے ساتھ پریکٹس کر لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام
وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے جو غلطی خطا ہوئی اس کو معاف فرماتے ہوئے اپنی بارگاہ میں مقبول فرما دینا، اور اس میں جو احکام ہم نے پڑھے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمانا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔